زمزم کی کھدائی قصہ اصحاب الفیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن، سیدہ آمنہ اور عبد المطلب کی وفات، حجر اسود کا واقعہ، آغاز وحی اور تبلیغ کا آغاز۔ لیجیے سماعت فرمائیے، پیشکش محمد طارق شاہد۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے۔ بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں۔ ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ نجاشی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ قیصر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمرو کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھی۔ گویا مطلب شیبہ کا چچا تھا۔ اس کی وفات کے بعد شیبہ نے رفادہ اور سقایا کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھالی۔ انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں۔ قرعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔
عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ چنانچہ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو، اس طرح خوں بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ خوں بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ قرعہ ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 3 بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہر بار 100 اونٹوں ہی کا قرعہ نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے۔ زمزم کے کنویں کی ملکیت حاصل کرنے کے علاوہ عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ ابرہہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے۔ تاریخ میں اس کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا۔ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالیشان گرجا بنوایا۔ عرب میں اس گرجا کی خبر مشہور ہو گئی۔ قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجا میں گندگی پھیلا کر بھاگ آیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا۔ چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی، ابرہہ نے اسے تہہ تیغ کر ڈالا، یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب کو ابرہہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے، اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی۔ قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی، کعبے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تو یہاں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہیں، اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا۔ کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ 60-70 ہزار کا لشکر تھا اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اس لشکر نے آخر مکے پر چڑھائی کی۔ لشکر مکے کے نزدیک پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے میں اچانک باہر قلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹڈی دل نظر آیا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتی ان کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے۔ ان کنکریوں کے گرنے سے ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک نہایت حیرت ناک باب ہے۔ خود ابرہہ مشکل سے گرتا پڑتا صنعاء تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا۔ عربوں کے ہاں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ ایک مدت تک یہی تقویمی سال شمار ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم